الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سید خاتم النبیین۔ آج سے انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ ہم سیکھیں گے، طہارت سے چلیں گے انشاءاللہ، پاکی سے، پانی استعمال کیسے کرتے ہیں، پھر وضو کا آگا، پھر نماز کا آگا، پھر زکوٰۃ کا آگا، پھر کاروبار کا آگا، بہت سے مسائل آئیں گے اس کے اندر۔ تو یہ ہم جو پڑھیں گے نا، یہ یاد کرنے والی باتیں ہوں گی، تو میں انشاءاللہ اس کو ریکارڈ بھی کیا کروں گا انشاءاللہ، اور میں چھوٹے موٹے نوٹس بھی بنا کے دیا کروں گا۔ آپ نا ایک رجسٹر بنائیں گے، اس کے اندر آپ مین چیز لکھ لیں گے، یہ آپ پہ انشاءاللہ بچوں میں بھی کام آئے اور آپ کے بھی۔ علماء نے لکھا ہے وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ حِفْظُ الْفُرُوعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ۔ فقہاء کے نزدیک فقہ فروع کو یاد کرنا ہے اور کم سے کم 3 مسائل ہیں، اب اس کی پوری یہ بحث کریں گے۔ ہمارا دراصل حقیقت نزدیک فرماتے ہیں وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي۔ ابھی پوری وضاحت کریں۔ دراصل حقیقت نزدیک فقہ علم و عمل کو جمع کرنا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ علم و عمل کو جمع کرنا ہے، کیونکہ امام حسن بصری مولا علی کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کے دور کے ہیں، بہت متقی بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اعراض کرتا ہے، دنیا سے دور ہوتا ہے، آخرت میں رغبت رکھتا ہے اور اپنے نفس کے عیوب کو دیکھتا ہے، دوسروں کے نہیں، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون سی یار عیوب ہیں، میرے اندر کون سی برائیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علم فقہ کا موضوع ہے نا ثبوت یا سلب کے اعتبار سے، سلب بولتے ہیں کسی ختم کرنے کو، ثبوت بولتے ہیں کسی چیز کی تکمیل یا ثبوت ہونے کا، مکلف کا فعل ہے۔ پھر بتا رہے ہیں ادھر آگے چل کر کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں الکتاب ہے، سنت ہے، اجماع قیاس ہے، کیا ہے فقہ کا ماخذ، جو ہم فقہ سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، کیا ہے اس کا ماخذ، کیا ہے، کہاں سے لیے مسائل، ہمارے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہیں۔ اس کی غایت کیا ہے؟ بے سعادت الدارین، اس کی غایت ہے دارین کی سعادت کے ساتھ کامیابی ہے۔ اب بتا رہے ہیں وَأَمَّا فَضْلُهُ فَكَثِيرٌ شَهِيرٌ۔ رہی فقہ کی فضیلت تو بہت زیادہ مشہور ہے، بھائی کیسے مشہور ہے، کیا چیز ہے؟ ہمارا اس کی فضیلت کتاب خلاصہ ادھر لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے اصحاب کی کتب کو بغیر سما دیکھنا رات قیام سے افضل ہے۔ ہمارا بندہ وہ رات تو قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ایک بندہ دین سیکھنا ہے، علم کی بات میں غور و فکر کر رہا ہے، یہ افضل ہے۔ فقہ کا سیکھنا باقی قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے، یعنی قرآن کو تجوید سیکھ لیا آپ نے، اب آپ قرآن کریم سے الحمد والناس تک پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ قرآن کریم کو غور فکر کر کے پڑھ رہے ہیں، استاد سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ کتنے مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جو آیت تو موجود ہیں، ترجمہ تو موجود ہے، لیکن اس کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ جو غیر عالم ہوتے ہیں نا، جن کو علم جس سے علم نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتے ہیں، ایسے یونیورسٹی میں جو پڑھائے جاتے ہیں، تو ان کے اندر وہ ایسے لوگوں کی کتابیں شامل ہوتی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر جو یا تو بد مذہب ہوتے ہیں، یا گستاخ ہوتے ہیں، یا گمراہ، جیسے جاوید گامدی ایم اے اسلامیات کے اندر پنجاب کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کتابوں کے اندر انہوں نے اتنی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں نا، پڑھنے والوں کو معلوم نہیں پڑتا، وہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں استاد پڑھا رہا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دین کے عالم تو ہوتے ہی نہیں ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ دین کو جو ہے نا اپنی لوجک پہ لے کے جاتے ہیں، پھر جو بچے ان سے بنتے ہیں نا وہ گمراہ بنتے ہیں۔ اس لیے آپ وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک بندہ بھی اسلامیات کا جو ہے نا آپ کو صحیح عالم نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ۔ آپ غور کر لیں، میں آپ کو کتابیں دکھا دوں گا، یہاں تک کہ یونیورسٹی کی جو بھی نصاب میں شامل ہے نا، نصاب میں اس میں یزید کو صحیح کہا گیا ہے۔ اب جو والدین اپنے بچوں کو لگا تو دیتے ہیں بھائی میں اسلامیات کر رہا میرا بچہ، بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی جان جب آپ مرو گے نا تب معلوم پڑے گا کہ اپنے بچے کو اپنے آگ میں ڈالا تھا یا جنت میں ڈالا تھا، پھر وہاں جب پکڑ ہوگی نا اللہ کے یہاں پر، پھر وہ پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ باتیں نا عام کرنا چاہیے۔ درس نظامی جو نا علماء سے پڑھ کے آتی ہے بھائی، صحیح عالم متقی عالم، اللہ فرماتا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ فرماتا مجھ سے ڈرنے والے عالم دین ہیں۔ ایک دو کوئی داڑھی والے غلط کام کر دیں تو یہ نہیں کہ سارے عالم ہی غلط ہو گئے، نہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، بڑے غلط کام ہو رہے ہیں، کیا وہ سارے غلط نہیں ہیں؟ اگر ایک مولوی نے غلط کیا تو وہ مولوی غلط ہے، ہمارا اسلام غلط نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی پڑھ کو دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھ لو، اور جو حضور نے اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے پڑھو، پھر دیکھو معلوم پڑے قرآن کے حدیث کے ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں
جو 15 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسے ہمارے اولیاء اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں کتنے سال تک پتے کھائیں، اور آپ نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا سردی کی رات کے اندر، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے آپ۔ ایسے غوث ہم تھوڑی بن گئے، وہ ان کی والدہ نے ان کو چھوڑ دیا، بیٹا جائیں آپ، یہ 70 دینار لیں اور اللہ کی راہ میں جائیں، بیٹا آپ سے میری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی۔ اور غالباً اس کے بعد حضور غوث پاک کی ملاقات کی والدہ سے میں نے پڑھی نہیں ابھی تک۔ اب وہ جو ملاقات ہے حضور غوث پاک کی والدہ سے وہ کل قیامت کے دن ہی ہیں، کیونکہ کس لیے بھیجا بچے کو؟ دین پڑھنے کے لیے، اور بچے نے پڑھ کے بھی دکھایا، اور ایسا پڑھ کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو اولیاء اللہ کا سردار بنا دیا۔ اس لیے علامہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں نقشبندی چشتی سہروردی اگر میرے پاس مرید ہونے کو آتے تو میں مرید کرتا، لیکن کوئی قادری آتا نا تو میں مرید نہیں کرتا۔ بولا کیوں؟ بولا سمندر ہو کے دریا کے پاس آیا ہے۔ اور یہ عبدالعزیز دباغ کون تھے؟ فرماتے تھے الحم سے لے کے ولدالین، بس اتنی آیت کے بارے میں فرماتے تھے مجھے 2,90,000 علوم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے خالی اس آیت کے۔ اور مولا علی شیخ اللہ فرماتے ہیں الحم سے لے کے ولدالین تک، بس یہ قرآن کی جو 7 آیت جتنی بھی آیتیں ہیں، ہمارا اس کی میں تفسیر کرنا چاہوں نا تو میں اتنی کتابیں لکھ دوں، 70 اونٹ بھر دوں کتابوں سے میں۔ یہ ہوتا ہے علم، اس کو بولتے ہیں علم والعمل۔ تو وہاں پہ بڑی کتابیں ہیں اور ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، میں نے خود پڑھی ہیں اور گھر کے اندر موجود ہیں، کہ باقاعدہ یزید کے بارے میں، پھر انہوں نے تاریخی باتیں خلم ملت کر دی ہیں ایم اسلامیات کے اندر، ہمارے سندھ کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ڈال دی ہیں۔ ایک بندہ اللہ کا گستاخ ہے، وہ باقاعدہ اس پہ میڈیا پہ آتا ہے اور اپنی ببک کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا پھر وہ یونیورسٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر وہ بچوں کے دماغ جو خراب ہوتے ہیں نا، ہاں بس ایک لالچ ہوتا ہے ڈگری کا، ایک ڈگری کے لالچ کے لیے لوگ جو ہے نا اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک عالم تھے جنہوں نے 4000 کتابیں لکھی، علامہ مفتی محمد فیض وسیع، انہوں نے کتاب لکھی کالج اور لڑکیاں۔ انہوں نے ثابت کیا یہ کالج کے اندر اپنی بچیوں کو بھیجنا کتنا بڑا جرم ہے، وہ پڑھو گے نا تو ہل جاؤ گے، بولو گے یار یہ کر کیا دیا ہم نے، توبہ کریں گے، سجدوں میں گر جائیں گے، والدین کو کتاب پڑھ لیں نا سجدوں میں گر جائیں گے اور توبہ کریں گے میرے مولا کہ ہماری پکڑ مت کرنا کل قیامت کے دن، اس بات پہ ہماری غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہو بیٹی کو گھر میں پڑھاؤ میٹرک تک، بس حد سے حد اچھی تعلیم دے دو گھر کو، بیٹی کو پڑھاؤ، اس کے علاوہ دین سکھاؤ، اس کے بعد آپ بیٹی کی شادی کر دو۔ حضور فرمایا ہے کہ بچے کی شادی کر دو آپ، بس اس پہ یہ نہ سوچے یار روٹی اللہ دے گا، یار کوئی جاب سے نوکریوں سے نہیں پلتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، سیکھیں کیا چیزیں سنیں۔ ہاں باقی قرآن پورا فقہ سیکھنا ضروری ہے، الملتقط وغیرہ میں امام محمد سے مروی ہے۔ ہمارے انسان اب فرمانے کون علم ہے این یعرف بالشعر والنحو لان الآخری، اب فرما رہے ہیں کہ انسان اشعار سیکھتا ہے، نحو کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس امر کی انتہا سوال کرنا ہے۔ سوال کیسے کرنا ہے؟ بچوں کو تعلیم دے گا، ان سے پیسے لے گا، انسان کو حساب کے ساتھ یہ معروف نہیں ہونا چاہیے، یعنی میتھ میں اتنا آگے بڑھ گیا بھائی میں میتھ پڑھاؤں مجھے پیسہ ملے گا، کیونکہ اس امر کی انتہا زمین کی پیمائش ہے۔ فرمایا دے تو نے کیا حساب سیکھا، اب تو زمین کی پیمائش کرنا پڑ رہی ہے، تیرے کو یہاں خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمارے تفسیر کے ساتھ مشہور نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کے امر کی انتہا تذکیر اور واقعات بیان کرنا ہے، تو قصص بیان کرے گا، واقعات بیان کرے گا، اور کیا ہوگا؟ بلکہ اس سے چاہیے کہ اس کا علم حلال و حرام میں ہو، یہ جاننا چاہیے قرآن میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور ان حکام سے متعلق ہو جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارا جیسے کہا جاتا ہے کیا ایزا ماں، پھر آگے فرمایا علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزازی، ہمارا جب صاحب علم کی وجہ فخر کرتا ہے تو فخر کرنے والے کے علم فقہ اولا ہے۔ ہمارا علم دین ایسا ہے جو فقہ کا علم حاصل کر دو گے وہ تمہارا فخر بڑھا دے گا۔ ہماری کتنی خوشبوئیں مہکتی ہیں لیکن وہ کستوری کی طرح نہیں مہکتی ہے، کتنے پرندے اڑتے ہیں لیکن باز کی طرح نہیں اڑتے۔ ہمارا یہ فائدہ ہے علم دین کا، اگر تمہارے میں علم فقہ آئے گی تو تم کستوری سے زیادہ مہکو گے، اگر تمہارے میں علم فقہ آ گئی، سمجھ آ گئی، دین سمجھ گئے تو تم باز کی طرح اڑنے والے بن جاؤ گے، ورنہ کبوتر چڑیا یہ بن جاؤ گے، اور اس میں نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقہ کا نام خیر رکھ کر اس کی مدح کری، تعریف فرمائی کہ اللہ فرماتے جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، سورہ بقرہ۔ ہمارے ارباب تفسیر گروہ نے حکمت کی تفسیر فروع کے علم سے کی ہے جو علم فقہ ہے۔ ہمارے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ علوم میں سے بہتر علم فقہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تمام علوم کی طرف وسیلہ ہے، جیسے قاموس وغیرہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں
اشعار لکھے انہوں نے بڑے پیارے. ہمارے انسان کو کیسا ہونا چاہیے پوری وضاحت کر رہے ہیں. میں کچھ عربی بات پڑھ رہا ہوں آپ کے ذوق کے لیے کہ سب باتیں عربی میں لکھی ہوئی ہے. تفقہ فإن الفقہ افضل قائد الی البر والتقوی وعدل قاصد. ہمارا نیز ایک نیک متقی فقی عبادت گزاروں پہ فضیلت اور برتری رکھتا ہے. ہمارا ایک متقی فقی عالم ہوگا نا اور 1000 عبادت گزار نماز پڑھ رہے ہوں لائن تاریخ سے شاہی مسجد کے اندر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو یہ جو فقی متقی ہے نا یہ ان سب سے افضل ہے. اور یہ دونوں اشعار اس سے ماخوذ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہے گئے ہیں. فقہ حاصل کرو کیونکہ فقہ نیکی اور تقوی کی طرف بہتر قیادت اور رہنمائی کرنے والا ہے اور بہتر اور قریب راستے پہ چلنے والا ہے. فرماتے ہیں ہر روز کچھ زائد فقہ حاصل کرنے والا ہو جا اور فوائد کے دریاؤں میں تیر, کیونکہ ایک نیک سوال فقی 1000 عابد کی نسبت شیطان پر زیادہ سخت ہوتا ہے. فرمایا کہ ان میں فقہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے سمجھتا ہے نا تو وہ شیطان پہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اس کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس کا تقوی اللہ بڑھاتا ہے. ہمارا حضرت علی کے کلام سے ہے, مولا علی کے کلام سے ہیں, اور مین کلامی علی رضی اللہ عنہ. آگے من فضل ما مل فضل الا لاہل علم انہم علی الہدی لمن. ہمارا فضل نہیں ہے, مولا علی فرماتے ہیں فضل نہیں ہے مگر اہل علم کے لیے ہے, کیونکہ وہ ہدایت پر رہنمائی کرنے والے ہیں. اس کی جو ہدایت طلب کرتا ہے ہر شخص کی قدر منزلت اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے جس کو اچھی طرح حاصل کرتا ہے. جاہل لوگ اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں. پس علم حاصل کر کے کامیاب ہو جا اور علم سے کبھی غافل نہ ہو, وہ لوگ مردہ ہیں اور اہل علم زندہ ہیں. فرما رہے ہیں علم ایسی چیز ہے کہ جو اس سے حاصل کرتا ہے نا تو اہل علم کے دشمن دنیا دار ہو جاتے ہیں, اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کو باتیں کستے ہیں. بس علم حاصل کر کے کامیاب ہو جا اور علم سے کبھی غافل نہ ہو, اور جو غافل ہوتا ہے وہ لوگ مردہ ہیں اور اہل علم زندہ ہیں. پھر فرماتے وقد قیل العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ. فرمارے کہا جاتا ہے علم ہر فضیلت کا وسیلہ ہے. علم غلاموں کو بادشاہوں کی مجالس تک بلند کرتا ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو عمرہ ہلاک ہو جاتے. اصحاب علم کے لیے ایسی ولایت ہوتی ہے جس کے لیے معذولی نہیں. اب فرما رہے ہیں آپ دیکھو یہ زید بن بادشاہ تھے, بابر یہ غلام تھے, لیکن علم اور اسلام کی برکت سے وقت کے بادشاہ بن گئے. شیر شاہ سوری کو دیکھیں, یہ جو مغل خاندان والے تھے کیا تھے سب کے بارے میں پڑھ کے دیکھو کیسے کیسے غلام اور کیسے کیسے وہ اللہ والے بن گئے, پھر وہ غلام نہ رہے اللہ کے ولی ہو گئے. پھر فرما رہے ہیں علم ایسی چیز ایسی ولایت ہے, اصحاب علم کے لیے ایسی ولایت ہے جس کے بعد معذولی نہیں ہے. وزیر اعظم بنے گا لیکن معذولی ہوگی, لیکن علم والے کے لیے کوئی معذولی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرط قولوا العلم یرفع المملوک الحیا میں. ہمارے حضور نبی کریم نے فرمایا حکمت شریف کے شرف میں اضافہ کرتی ہے, حکمت شریف کے شرف میں اضافہ کرتی ہے اور مملوک غلام کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اسے بادشاہوں کی مجالس میں بٹھا دیتی ہے. اب یہ حدیث پاک ہے, خود اس نے ارشاد فرما دیا کہ علم ایسا ہے کہ غلام کو بادشاہوں کی مجلس میں بٹھا دیتی ہے. اس حدیث پاک کے ذریعے معلوم ہوا دنیا میں علم و حکمت کے ثمرہ پہ آگاہ فرمایا. یہ تو معلوم ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. تو یہ معلوم پڑا کہ علم دین ایسا ہے کہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, کس مقام پہ لے جاتا ہے. ہمارا امیر حقیقت میں وہ ہے جو معزول ہونے کے بعد بھی امیر ہی ہوتا ہے. اگر ولایت کی سلطانی زائل ہو جاتی ہے, اگر ولایت کی سلطانی زائل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے فضل کی سلطانی میں ہوتا ہے, اپنے فضل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جان لو علم کا سیکھنا کبھی فرض عین ہوتا ہے اور وہ اتنی مقدار ہے جتنے اس سے اپنے دین کے لیے ضرورت ہوتی ہے. یہ سیکھنا فرض عین ہے. اگر بندہ نہیں سیکھا اور مر گیا تو اس کو قبر میں جواب دینا ہے, حشر میں جواب دینا ہے. اور ایک علم وہ ہے وہ فرد کفایہ وہ ہوا ما زاد علیہ نفعی غیرہ و مندوبن. فرما رہے ہیں اور کبھی فرد کفایہ ہوتا ہے اور یہ اتنی مقدار ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اور اپنی ضرورت سے زائد ہو. کبھی علم کا سیکھنا مندوب اور مستحب ہوتا ہے جیسے فقہ میں مہارت اور تبر حاصل کرنا. یہ ہم نے کچھ مختصر سی بات پڑھی ہم نے آج علم کے بارے میں.
تو اور بھی انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو ہے، بہت پیاری گفتگو انہوں نے لکھی ہے علامہ علاؤالدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے بزرگ ہیں اور یہ ابھی کے بزرگ نہیں ہیں، کیونکہ فتاوی شامی تقریباً یہ لکھی گئی ہے 1200 کے اندر. یہ بزرگ تھے نا، یہ اس ٹائم لکھی گئی تھی کتاب اس سے، اور ان سے پہلے جو بزرگ تھے نا علامہ علاؤالدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو نا یہ کتاب لکھی تھی. اور ان سے پہلے بزرگ تھے تنویر الابشار والے، انہوں نے کتاب لکھی تھی. تو ان کی جو ان کے بعد کوئی وضاحت کرنی تھی تو وہ انہوں نے کری علامہ علاؤالدین حسکفی نے. پھر ان کے بعد کوئی وضاحت کری تو انہوں نے کری علامہ شامی نے، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس طرح سے یہ پورا سلسلہ چلا. اور یہ جو ابن عابدین شامی تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1198 ہجری بمطابق 784 عیسوی شہر دمشق کے محلے کنوات سادات گھرانے میں سید زادو گھر میں پیدا ہوئے تھے. اور ان کا نسب کئی واسطوں کے ساتھ نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا امام حسین جا ملتا ہے، اور آپ کا خاندان و فضل و شرف اور کمال میں معروف تھا. یہ آپ کے یعنی تھوڑا سا بتایا میں نے ان کے بارے میں، نواسہ مصطفیٰ ہیں اور امام حسین کا نسب جا کے مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سکہ ہم نے آج ہمیں یاد عطا فرمائے، اور اس پہ جو موٹی موٹی باتیں ہمیں یاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور جو باتیں ہم نے کہیں اس کو یاد رکھنے والا بنائے اور صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.